السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے مطالعہ قرآن کریم کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ باری ہے تیسرے پارے کے مضامین کے خلاصے کے مطالعے کی انشاءاللہ۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مطالعے میں تمام خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان میں سے جتنی بھلائیاں ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے خلاصہ قرآن مجید کے مضامین کو ہم انشاءاللہ تیسرے پارے سے شروع کریں گے، اور تیسرے پارے کا جو پہلا رکوع ہے وہ اپنے اندر قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار یعنی آیت الکرسی سمے ہوئے ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں اس آیہ مبارکہ کے اندر بہت بڑے بڑے عظیم مضامین ہیں کہ جو بیان ہوئے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے شفاعت حقہ کا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کو فراہم کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ہم اس کے رواں ترجمے پر اکتفا کریں گے کہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر نمرود کا قصہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اور نمرود اصل میں ان چرواہے بادشاہوں کا لقب تھا کہ جس طریقے سے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا اور ان کے نام الگ الگ ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے نمرود عراق کے بابل کے قریب، نینوا کے قریب ایک علاقے کا بادشاہ تھا کہ جو آج سے کم و بیش 2500 سال پہلے ہو گزرا ہے۔ اور یہ وہی دور ہے کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر اس بادشاہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے مابین ایک مکالمہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں سوچنے سمجھنے والوں کی، کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس بادشاہ کے مکالمے کو حکمت کے ساتھ رد کیا، اور اس کی تمام ہفت خوانیوں کو اور اس کی تمام بیکار باتوں کو جواب دیا، اور ان کے ساتھ جو آرگومنٹ کیا اس آرگومنٹ میں کوئی کاؤنٹر بات نہیں کی، بلکہ اس کو ہر طریقے سے بلاک کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بات کو واضح کر دیا۔ معذرت۔ تیسرے رکوع کے اندر، بلکہ تیسرے رکوع سے اب یہاں پر مومنوں کو، اہل ایمان کو معاشی معاملات کے متعلق بہت سارے ضوابط اور بہت سارے قواعد ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں، اور رکوع بہ رکوع چلتے ہوئے یہ بات جا کر اس سورہ بقرہ کے اختتام تک پہنچے گی کہ جہاں پر خرچ کرنے کے متعلق اور معاشی معاملات کے متعلق مختلف قسم کے قواعد ہیں، مختلف قسم کے ضابطے ہیں، مختلف قسم کی ہدایتیں کہ جو دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ جو بیان ہو رہا ہے اس تیسرے رکوع میں، وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے، اور یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک کے بدلے 700 کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بالکل انفینٹ، اس بات کو بالکل لامحدود کر دیا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر بھی جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہ تمام گنتیاں، یہ تمام باتیں تو محض انسانوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ضابطہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایسے صدقات، ایسے خرچ کرنا کہ جس میں احسان جتانا اور اذیت پہنچانا مقصود ہو، وہ اس تمام خرچ کو باطل کر دیتا ہے، وہ اس تمام انسان کی بات کو
نیگیٹ یا پھر نلیفائی کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنو، اپنے صدقات اور خیرات یعنی کہ اپنا خرچ کرنا ایسے شخص کی طرح برباد نہ کرو کہ جو دکھاوے کے لیے یعنی کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اور بالآخر وہ کرتا کیوں ہے کہ اس کو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ چوتھے رکوع میں تیسرا رابطہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ غیور ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اللہ کے راستے میں بھی کوئی ردی مال خرچ نہ کیا جائے، بلکہ جو حلال اور جو عمدہ اور اعلیٰ معاملہ ہو وہ دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ اپنا مال جہاں رکھو گے وہیں تمہارا دل ہوگا، تو اگر تم نے یہ مال اللہ کے پاس جمع کروایا تو تمہارا دل بھی وہیں لگے گا، اور جب اللہ کے راستے میں اعلیٰ مال خرچ کیا جائے گا تو انسان اس بات کی توقع اور اس بات کی امید رکھے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کو آخرت میں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ اسی چوتھے رکوع میں جو چوتھا ضابطہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سفید پوش لوگوں پر خرچ کرنا افضل خرچ کرنے جیسا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی اور ملک میں جانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور مانگنے سے بھی ان کو آر آتا ہے، اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے جو ناواقف لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غنی ہونا ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے افزائش دی ہوئی ہے یا فراوانی دی ہوئی ہے، لیکن ان کے قیافے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حاجت مند ہیں، اور ان کے چہروں سے ان کی حاجت مندی ظاہر ہوتی ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ پانچواں رکوع جو ہے وہ اسی معاشی قواعد کے اور ہدایات کے ذیل میں اب ممانعت کی طرف بات آ رہی ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رغبت دلائی کہ خرچ کرنا ہے، اور اب جو ہے وہ مال کی محبت نکالی جا رہی ہے دوسرے طریقے سے، کہ مال کو جمع کر لینا، سینت سینت کر رکھنا اور اس کو سودی لین دین میں لگا دینا، یہ اصل میں حرام ہے، اور یہ اصل میں انسان کے اندر تقوی کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اور یہاں پر مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود یعنی جتنا اصل کے علاوہ بڑھوتری ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کو نقصان ہو اور نہ تمہارا نقصان ہو، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دے دو، اور اگر زر قرض یعنی کہ اصل ہی بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے یقینی طور پہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس سے بڑھ کر اجر موجود ہے۔ تو تمہارے لیے اچھا ہے کہ بشرطیہ کہ تم سمجھو، اور اس دن سے ڈرو کہ جب تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اگلے بڑھنے سے پہلے مناسب ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ سود جو ہے وہ کیوں اتنی شناعت اور اتنی زیادہ اپنے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے احکامات کی بنیاد پر یا بیان کردہ چیزوں کی بنیاد پر سختی لیے ہوئے ہے، اور کیا وجہ ہے کہ سود کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی سخت ترین الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اقوال مبارکہ میں سود کی شناعت کو بہت بڑھ کر بیان کیا ہے۔ سود کے متعلق آپ تفصیلات علماء کرام کی مختلف کتب سے حاصل کر سکتے ہیں، جن میں مولانا ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سود نامی کتاب جو ہے وہ بہت مارکت الآرا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے اس کے متعلق بات کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے بہت تفصیل سے، جب وہ سپریم کورٹ کے شرعی اپیلیٹ بینچ کے چیف جسٹس سے، اپنے فیصلے کے اندر سود کے متعلق باتوں کو بہت کھول کے بیان کیا ہے کہ آخر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سود کے اندر شامل ہیں، اس کی کیا تعریفات ہیں، وہ کیوں انسان کو ایک حیوان بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے صرف ایک جملہ کہوں گا، اور وہ یہ کہ سود اصل میں ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے، کہ جہاں وہ اغنیا کے ذہنوں میں، اغنیا کے رویوں کے اندر ایک غیر انسانی اور ایک غیر جذباتی قسم کا تعلق پیدا کرتا ہے، کہ ان کے اندر دولت کو جمع کرنے، ارتکاز کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ غربا کے لیے
بہت زیادہ بھوک اور بہت زیادہ افلاس لے کر آنے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی مزید تفصیلات کے لیے یقینی طور پہ کچھ اور کتب کی طرف سہارا لینا پڑے گا۔ آئیے ہم اپنے مطالعے کا جاری رکھتے ہیں۔ چھٹے رکوع کے اندر لین دین کے متعلق میں ایک اہم انسان کا معاملہ ہوتا ہے قرض کا، اس کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جو ہے وہ پورے قرآن کی طویل ترین آیت میں سے بھی ایک آیت ہے، اور یہاں پر مومنوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ آپس میں لین دین یعنی قرض کا کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں، تاکہ بعد میں بھول چوک کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ ساتواں رکوع یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، معذرت، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے یہ، اور اس میں سورہ بقرہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے آخری دو آیتوں میں بہت عظیم دعائیں کہ جو دی گئی ہیں، اور جو آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی 286، اس میں بھی ایک نہایت ہی عظیم دعا ہے کہ جو دی گئی ہے۔ 8ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں، وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں ان میں محکم اور متشابہ کی تقسیم اور اس کی حکمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیتیں کہ جو کہ محکم یعنی واضح ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں جن کا اصل علم، جن کی اصل معنی جو ہے وہ انسان کو نہیں پتہ۔ تو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ جو شخص جب اپنے دل میں کجی نہ رکھتا ہو تو وہ محکمات کا کو فالو کرے، اس کا اتباع کرے، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں، تاکہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کریں۔ نواں رکوع اس کلیہ یا اس نقطے کو بیان کرنے والا ہے کہ دنیا اور مال کی محبت ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی آزمائش ہے، ایک امر ہے، ایک واضح بات ہے کہ جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ اس آیت نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر ان کے لیے حب ہے، ان کے لیے محبت ہے۔ 10واں رکوع جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اور غیر مسلموں میں سے بھی یہود اور نصارہ، ان کو دلی دوست بنانے کی ممانعت ہے، ان کے ساتھ روزمرہ کا اچھی طریقے کا رابطہ رکھنا اور اچھے طریقے سے اپنا معاملہ کرنا، یہ یقینی طور پہ کرنے کا کام ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کو دلی دوست بنانا، ان کو اپنا رازدار بنانا اور ان کے ساتھ کوئی بہت ہی زیادہ گھل مل کر رہنا، یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ 11واں رکوع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت، ان دونوں کی اہمیت کو لیے ہوئے اپنے اندر، اور اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ آیت نمبر 31 اور 32 ہے، کہ جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی ہم تو اس بات کی توقع کرتے ہیں، یا ہم تو اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت آپ چاہتے ہیں، یعنی انسان چاہتے ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، اور اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ 12ویں رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موعظانہ پیدائش ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کو بشارت دی کہ وہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجیں گے، اور کس طریقے سے وہ اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب یعنی قریب ہوں گے، اور وہ لوگوں سے اپنے پنگوڑے میں بھی اور اپنی کہولت کی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ یہاں سے جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس دنیا میں آنے کا، وہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہیں فی المہد والکہلہ، وہ اس بات پر دلالت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہوا تھا، یعنی آسمان پر اٹھایا جانا ہوا تھا، وہ تقریباً کم و بیش 33 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور کہولت کی جو عمر ہے وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ 40 سال اور اس کے بعد کی عمر ہوتی ہے۔
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور 40 سال کی عمر جو ہے وہ پائیں گے۔ 13ویں رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانا اس کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کی مدت کر کے مکمل طور پہ جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس لے لیا تھا۔ 13ویں رکوع میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی کہ ان کے الہ ہونے کا انکار ہے قرآن میں، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بن باپ کے مٹی سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تو صرف کہنا ہوتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے۔ 14ویں رکوع میں بین المذاہب مکالمہ، کہ آپ کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مکالمے کی دعوت دیں اور کس طریقے سے ان کو اپنی دعوت پہنچائیں، اس کا کلیہ بیان ہوا ہے کہ ان کو اس بات کی طرف دعوت دی جائے کہ جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہو، جس کامن گراؤنڈ کے اوپر بات کر کے آپ اپنی بات کو بڑھا سکیں۔ اور وہ کامن گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کامن گراؤنڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب، جتنی بھی شریعتیں آئیں، ان تمام کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ الہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ 15ویں رکوع میں یہود کی ایک سازش کا ذکر ہے کہ جو کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جب جاتے تھے اور وہاں پر بھڑکاتے تھے مدینے میں، تو ان کا یہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دوسرے میں ایک دوسرے سے آپس میں کہ اگر تم جب کتاب پر آ، ایمان لے کر آیا کرو تو دن کے شروع کے حصے میں لے آیا کرو، اور آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ عام لوگوں کو اس بات سے یہ ہو کہ بھائی کوئی نہ کوئی بات تو تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے بعد اس کا انکار کیا، اور اس کی وجہ سے باقی اہل اسلام بھی جو ہے وہ اسلام سے برگشتہ ہو سکیں گے۔ 15ویں رکوع کے اندر یہودیوں کے اور آ، غیر مسلموں کے گروہوں کا ذکر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام ہی کچھ مذہب کے ماننے والے مکمل کے مکمل ہی خراب ہوں، اور کچھ ایسے ہوں کہ جو کہ سب کے سب صحیح ہوں، جبکہ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہا ہے کہ یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمانت دار ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو خائن ہیں، اور وہ غیر یہودی کے مال کو ہتھیانا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کلیے کی طرف، اس اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہم اپنی گفتگو کا یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا اسی پر اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر 16ویں رکوع پر جو ہے وہ تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ دوبارہ اگلی نشست میں چوتھے پارے کے مضامین اور ان کے خلاصے کی طرف جو ہے وہ اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس مطالعے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔